اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طریقے سے پیدا کیے گئے، اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں. اور آپ اپنی سبابہ کو، شہادت کی انگلی کو اور یہ بیچ کی انگلی کو ملا کر بتاتے ہیں. وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے. یعنی اب قیامت بالکل قریب ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی، کہے ہوئے تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں. اس کا مطلب قیامت بالکل قریب ہے اور سارے آثار ظاہر ہو چکے ہیں. وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ وَيَقُولُ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. وشر الامور محدثاتها، سب سے برا کام دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر دین میں نئی ایجاد کی ہوئی، نئی گڑھی ہوئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرا تعلق ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ ہے. تو جو مال چھوڑ کر چلا جائے وہ اس کے اہل کے لیے، اور جو قرض چھوڑ کر چلا جائے یا قابل کفالت بچے چھوڑ کر چلا جائے تو قرض کی ادائیگی میرے اوپر، بچوں کی کفالت میرے اوپر. اس حدیث پاک سے میں نے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ لوگوں کو بدعت سے نہ ڈراتے ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور آج لوگ سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کے اوپر پل پڑے ہیں. انہیں سنت اور بدعت کے درمیان تمیز کی صلاحیت نہیں رہ گئی ہے. شیطان نے ان کو اس طریقے سے ورغلایا ہوا ہے کہ وہ سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت سمجھے ہوئے. یہ تو معاملہ سنت اور بدعت کا ہے. شرک جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور ایمانیات کی اساس ہے، جس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جائے گا. توحید کو شرک اور شرک کو توحید سمجھ لیا گیا ہے. جس شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے. یعنی شرک کرنے والے کے اوپر جنت حرام ہے، وہ جنت کے اندر کبھی نہیں جائے گا. تو بدعت کو سنت سمجھ لیا گیا، سنت کو بدعت سمجھ لیا گیا، جو کہ ضلالت. شرک جس کے مرتکب کے لیے اس آیت کریمہ میں یہ بات کہی گئی کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت اس شرک کے اندر مبتلا ہے. سورہ یوسف کے اندر بالکل صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس سے سچا کون ہو سکتا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے مسلمان ہیں، مومن ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، در حقیقت وہ شرک میں ملوث ہیں سر سے پیر تک. نام عبداللہ عبد الرحمن، اپنے آپ کو مومن کہتے، اپنے آپ کو مسلم کہتے، لیکن سر سے پیر تک شرک کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ وہ اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسلمان اس اسلام کے اوپر عمل پیرا ہے جو ایک عوامی تعبیر ہے. یہ وہ نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قلیل تعداد میں ہیں مگر انہوں نے شرک اور بدعت کو چھوڑ کر کے سنت اور توحید کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ایک سنت جاری کر رکھی ہے اور مضبوطی سے اس کے اوپر ڈٹے ہوئے. ایسے گئے گزرے ماحول کے اندر ایسے لوگوں کا ہونا باعث سعادت ہے اور خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ بدعت کیا اور سنت کیا ہے، جنہیں معلوم ہے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. اور سب سے زیادہ نقصان اسلام کو خود مسلمانوں سے پہنچا ہے، نام نہاد مسلمانوں سے.
اتنا غیروں سے نہیں پہنچا. علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بہت پیاری بات فرمائی مجموع الفتاوی کے اندر کہ فمن اضرها علی الاسلام القائلۃ بوحدۃ الوجود، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جس عقیدے نے پہنچایا ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود ہے. اور آج یہ ایک مسلک کو چھوڑ کر کے، ایک فرقے کو چھوڑ کر کے تمام فرقوں کے اندر یہ عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں کار فرما ہے. جس عقیدے کو ہم عقیدہ وحدت الوجود کہتے ہیں، یعنی ذرے ذرے میں خدا ہے، ذرے ذرے میں اللہ ہے، اس عقیدے کو عقیدہ وحدت الوجود کہا جاتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نقصان اسلام کو اسی عقیدے نے پہنچایا ہے. اب اگر آدمی یہ عقیدہ بنا لے کہ ہر چیز میں خدا ہے، ہر ذرے میں خدا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ذرہ قابل عبادت ہے. پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لہذا لا الہ الا اللہ کی جگہ پر بہت سارے کلمے ایجاد کیے گئے. لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جانتے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک صحیح عقیدہ دینے والا کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن رسول نے ہمیں جو کلمہ دیا ہے، میں پوچھتا ہوں کیا یہ وہ کلمہ ہے جو رسول نے ہمیں دیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کون سا کلمہ پڑھا جائے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے آدمی مسلمان ہوتا ہے، یا کہ لا معبود الا اللہ کہہ کر کے؟ ظاہر ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا اسلام میں داخل ہو نہیں سکتا. اس کے علاوہ جتنے بھی کلمات ایجاد کیے گئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ توحید کے کلمات ہیں، ان کلمات کو پڑھ کر کے کوئی بھی آدمی اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جیسے لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، یہ جتنے کلمات ایجاد کیے گئے ہیں، کسی بھی کلمے کو پڑھ کر کے آدمی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ نہ کہے. اس لیے کہ یہ کلمہ رسول کا دیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ. جانتے ہیں لا معبود الا اللہ کے اندر، اس کی تہ کے اندر کون سا عقیدہ کار فرما ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، ہر چیز خدا ہے، لہذا جس کی بھی عبادت کرو گے وہ اللہ ہی کی عبادت ہوگی. یہ مطلب ہوا لا معبود الا اللہ کا. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کیا مطلب ہوا؟ کائنات کی ہر شے میں، ذرے ذرے میں خدا ہے، لہذا جس کی بھی عبادت کر لو سمجھو وہ خدا ہی کی عبادت ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہوئی ہی نہیں. یہ مطلب ہے اس کلمے کا، لا معبود الا اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں. اچھا، لیکن اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ اگر تم اس کلمے کو پڑھو گے اور اس کلمے کی تقاضوں پر عمل کرو گے تو ہم تمہیں جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم عبادت اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہمیں جنت ملے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی توہین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی توہین ہے. لہذا لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، یہ تمام کے تمام کلمے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی توہین کے مرادف ہیں. لہذا کلمہ وہی کلمہ ہے صحیح جسے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لا الہ الا اللہ.